بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. اس کو انجام دے رہے تھے مولانا شیر محمد صاحب. اب میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ تمام حمد ہیں اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہیں اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. تمام حمد ہیں اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. کہ کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر، کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر. اماں کی خطاؤں کا اثر بول رہا ہے. کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر. اماں کی خطاؤں کا اثر بول رہا ہے. کافر ابو طالب کو کہے گر کوئی سمجھو، وہ انگنے باپوں کا پسر بول رہا ہے، وہ انگنے باپوں کا پسر بول رہا ہے. اب انہیں مصروں کے سائے میں دعوت سخن دے رہا ہوں. پیشخانی کرنے کے لیے جناب صداور مہدی صاحب کی خدمت میں آئیں اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں. ان کے استقبال کے لیے بلند تر صلوات بھیجیے. محمد محمد وآل محمد صلوات.
اس بات کو محسوس کرو کیا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، آئینہ حیدر میں جو دیکھا تیرا بچپن، آئینہ حیدر میں جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ، صلوات پڑھ دیں۔ جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک، عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ، او عباس کی نظروں سے، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، احساس کی ایک نہج بلاغہ ہے سکینہ، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ، صلوات پڑھ دیں۔ جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر، جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر، کونین میں بس وہ تیرا ساقا ہے سکینہ، اور ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا، یہ اوج فقط تو نہیں پایا ہے سکینہ، عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ۔ یہ تھے جناب صداور مہدی صاحب جو پیشخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ اب میں گزار ہوں جناب صلوات بھیجیے حضرت محمد و آل محمد پر۔ شخص مر سکتا ہے
کردار نہیں مر سکتا، شخص مر جاتا ہے کردار نہیں مر سکتا، شخص مر جاتا ہے کردار نہیں مر سکتا، زندہ رہتا ہے عزادار نہیں مر سکتا۔ صلوات بھیجیے عظمت محمد والے محمد پر۔ طاقت زباں میں دل بھی وفادار چاہیے، طاقت زباں میں دل بھی وفادار چاہیے، مدح علی میں جرت اظہار چاہیے، یہ منبر رسول صدا دے رہا ہے آج، مجھ کو خطیب صاحب کردار چاہیے۔ اب میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عمید جامعہ ناظمیہ سرکار امیر العلماء آیت اللہ حمید الحسن صاحب کی خدمت میں آئیں اور نورانی بیان سے مجلس کو خطاب کریں۔ ان کے استقبال کے لیے اور صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات بھیجیے حضرت محمد والے محمد۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ مرحوم جناب ڈاکٹر سوگوار حسین صاحب ابن جناب خادم حسین صاحب کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلِهِمْ أَجْمَعِينَ أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ صلوات مولانا۔ مولانا باقری صاحب اگر آئے صلوات بھیجو۔ اس مجلس کی نوعیت ایصال ثواب اور 40واں ہے ایک عزیز ترین محبوب ترین شخصیت کے بارے میں۔ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں گا، لیکن ابتدائی طور پر چند باتیں۔ سورہ النحل کی میں نے آپ کے سامنے سورہ النحل کی پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی بات تو ہم اور آپ یہ بھی خیال کر لیں کہ ان مجالس کا مقصد، اور یہ مجالس جن راستوں سے جن وسیلوں سے ہم تک پہنچتی ہیں، ذاکرین ہیں، خطبہ ہیں، علماء ہیں، مصنفین ہیں، شعراء، ادباء، محققین، یہ حسینیے، کربلائے، امام باڑے، ساری دنیا میں ہمارے یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ موت اور میت کے سلسلے میں بہت احادیث ہیں، بہت واقعات۔ موت کیا ہے،
ایک الگ بات، میت کیا ہے الگ بات۔ اور اس کا بڑا احترام پیش کیا ہے ہمارے دین نے، ہماری مذہب نے، ہماری شریعت نے۔ یہاں تک کہ اس کا بھی حکم ہے کہ اپنی میتوں کو ادفنوا موتاکم وسط خیر قوم الصالحین، اچھے لوگوں کے درمیان دفن کرو، اس لیے کہ میت کو اذیت پہنچتی ہے بجار السوء، اگر کوئی بدترین پڑوسی اس کے پاس ہے، جیسا کہ اسے اذیت پہنچتی ہے بجار الحی السوء، جو برا پڑوسی زندگی میں ہو۔ اس چھوٹی سی بات سے اب کہ میت اور اموات پر بہت باتیں ہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ مر جانے والے کے لیے اسے آپ نے دفن کر دیا، اپنا تھا، پرایا تھا، کوئی تھا، چلے آئے۔ 200 سال کی زندگی کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، لیکن 10-20 سال کی ذمہ داری ہم پر ہے، 2-4 سال کی ذمہ داری ہم پر ہے، 2-4 دن کی تو ذمہ داری ہے ہی ہم پر۔ ہر وقت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سی زندگی اپنا رہے ہیں، کون سی زندگی دوسروں کو دینا چاہتے ہیں۔ بہت تفصیل سے نہیں کہوں گا، اور یہ بھی کہہ دوں کہ جو لوگ اسلام مذہب سے دور رکھنا چاہتے ہیں ہم کو، یا بہت ماڈرن لوگوں سے، ترقی یافتہ لوگوں سے، انٹلیکچوئل لوگوں سے متاثر ہو کر باتیں کرنے لگتے ہیں، ان کی خدمت میں ادب سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم آپ سب ایک ہی ہیں۔ یہ ذمہ داری ہماری اسلامی شرعی مذہبی حساب سے اس لیے ہے، صرف اسلام کی بات نہیں ہے، تمام دنیا کے مذاہب اپنے ادھر سامنے آئیے تو اچھا لگتا ہے، مڑ مڑ دیکھنا پڑتا ہے، آپ لوگ ادھر آ جائیے، سامنے آئیے، مجھے بابا ادھر گھوم کے دیکھنا پڑتا ہے۔ آج مختلف مذاہب کے لوگ ٹکراؤ، تصادم، ہم جس ملک میں ہیں وہاں مختلف قومیں ہیں، ساری دنیا کا سفر کر چکا ہوں، ان جگہوں کے لوگوں کے معاملات کو جانتا ہوں، ان کے جو حالات ان کو دیکھا ہے، اور ہر جگہ صرف ہم گزر نہیں گئے، ہم نے ہر جگہ پوری باریکی سے اس جگہ کی زندگی کو دیکھا اور سمجھا ہے۔ ادھر تشریف آئیے۔ اس لیے میں ان مذاہب کے لوگوں کو جو ہمارے ملک میں ہیں، اس گفتگو کے ذریعے ریکارڈ ہو کے جاتی ہے، میری تمام مجالس میں یہی کوشش کرتا ہوں میرا میسج اپنوں سے زیادہ دوسروں تک پہنچ جائے۔ ابھی پرسوں نرسوں بھی ہم ایک جگہ اور خطاب کریں گے، وہاں بہت لوگ ہوں گے مختلف مذاہب کے، ان سے میری گزارش ہے، ایک چھوٹی سی مثال، میں نے گھر لیا، گھر خریدا، چاروں طرف لان بنایا، اتنی گنجائش تھی کہ اس میں ایک چھوٹا سا باغیچہ لگا دوں، لان لگایا، سجایا، یہ اس طرح گھاس پھوس، یہ پھل پھول، یہ فلاں، یہ اچھا ہے۔ آئیے ذرا، میں نے ایک گھر بنایا، مولانا اطرت صاحب قبلہ، گھر بنایا کہیں کوشش کر کے دیہات، یا 4 دیواری بنائی، اس کے اندر ایک چھوٹا سا لان لگایا، لان باغیچہ چھوٹا سا۔ میں اپنے ملک کے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں،
بہت سمجھدار بھی ہیں، بہت ہی سمجھدار لوگ بھی ہیں، احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کا۔ آج پہلی بار میں اس بات کو کہنے جا رہا ہوں، پہلی بار، یہ گواہ ہے۔ اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ، ہم نے ان کے منہ پر بات کہی، ان کے سامنے در منہ بات کی، جب وہ اپنی باتیں تمام کر چکے، صرف یہ آزمانے کے لیے، یہ یوگی ہیں، میں مولوی ہوں، رشتہ یہاں بیٹھ کر ایک وزیر اعلیٰ کا اپنے پبلک سے ہے یا ایک یوگی کا ایک مولوی سے ہے؟ اس اعتبار سے کہا تھا۔ اگر یہ مذہبی اندر سے ہیں تو میرے جملے کا برا نہیں مانیں گے، اور اگر یہ صرف وزارت والی شخصیت ہے تو برا مان جائیں گے۔ میں نے ایک جملہ کہا، جو قریب لوگ بیٹھے تھے وہ گھبرا گئے، لیکن وہ ہنس پڑے، مجھے اچھا لگا۔ یہ بہت پہلے کی بات، اچھا لگا، بلوایا تھا انہوں نے، کوشش کی، میں گیا بیٹھا، بعد میں فون پر ہی بات ہوئی، جو ہم ہیں وہ آپ ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ ہر ایک کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس لیے میں نے اس بات کو کہا کہ پورے ملک کے اندر ہندو، اس کی آخری دوڑ، ہندو آخری دوڑ کیا ہے؟ پرارتھنا، یاترا، یہ دھرم شالہ، وہ مندر، وہ یاترا، وہ پہاڑیاں، آخری دور مندر۔ اس ملک کے کرسچنز کی آخری دور کیا ہے؟ چرچ۔ اس ملک کے ہمارے سکھ بھائیوں کی آخری دور کہاں پر ہے؟ گردوارہ۔ یہ سارے مسلمان بھائی، ان کی آخری دوڑ کیا ہے؟ مسجد۔ میاں نہ تم مسجد سے باہر جا پاتے ہو، نہ تم گردوارے سے باہر جا پاتے ہو، نہ مندر سے جا پاتے ہو، نہ چرچ سے۔ تو جہاں تم سب جا کر ایک ہوتے ہو، وہ ایک ہی تو ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ ہم نے لان سجایا، اور اس لان کے لیے جب میں گیا دیکھنے کے لیے، باغیچہ آپ نے بہت اچھا بنگلہ بنوایا ہے، آئیے آپ کو اپنا باغیچہ دکھائے، ذرا سنبھل کے چلیے گا، سنبھل کے چلیے گا۔ کیوں بھائی کیوں؟ یہ میں نے ببول بویا ہے، یہ ببول بویا ہے، ببول بویا۔ یہ بھائی آپ نے مکان کے چاروں طرف ببول کے کانٹے کیوں بوئے ہیں؟ جی میرا دل چاہا۔ واہ بھائی واہ، اتنا خوبصورت مکان، چاروں طرف ببول کے کانٹے آپ نے بو دیے ہیں، نہ آپ کے بچے چل سکتے ہیں، نہ ہم چل سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر سب خوبی ہے کہ بہترین ملت ہے یہ، جو مذہب کی طرف جاتی ہے، اس مذہب کو ہم اپنی لامذہبیت کے اعتبار سے کانٹوں میں بدلتے چلے جاتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ، نہ کیجیے، یہ کانٹوں میں ہم بدلتے ہیں۔ تعصبات سے ہٹیں، کٹرپن سے ہٹیں۔ کوئی ضرورت نہیں کوئی صاحب یہ کہ میں نے اتنے شیعہ بنائے، میں نے اتنے مسلمان بنائے۔ غلط تصور ہے آپ کا کہ آپ نے اتنے مسلمان بنائے اور آپ نے اتنے شیعہ بنائے۔ ایک مذہب اگر آپ نے تبلیغ کر لی تو آپ کامیاب ہیں۔ ایک عقیدہ، ایک نظریہ، جو میں کہہ رہا ہوں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، اس پر ناز نہ کیجیے گا کہ کتنے ہم نے مسلمان بنا لیے، اس پر فخر نہ کیجیے گا کتنے شیعہ بنا لیے، غلط۔ یہ حساب لگائیے کہ آپ نے کتنے ایسے انسان ہیں جو محبت کرنے والے بنائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ انسان کو انسانیت سے محبت کا سبق دو، یہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ 1500 سال پہلے جب قرآن آیا تو اس کی آیت تھی لکم دینکم ولیہ دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ اس کی آیت تھی لا اکراہ فی الدین، اس کا قانون تھا کوئی دین میں زبردستی نہیں۔
اور جس نے قرآن پیش کیا اس رسول کی 63 سال کی پوری زندگی میں یہی ہے. ان کے اہل بیت، ان کے گھر والے، ان کے خانوادے، ان کے چاہنے والے، ان کے منتخب افراد، سب کی زندگی یہی ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ ہم تو مسلمان بنانے آئے، جی نہیں. ہاں اچھا انسان بنے. دیکھیے ابھی میں آنے سے پہلے یہاں تلاوت ہو رہی تھی، سورہ والشمس تلاوت فرما رہے تھے ہمیں انہی بچوں میں سے وہ صاحب. والشمس وضحاها، وہ کہہ رہا ہے قرآن کریم اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہر قدم پر آپ سے کہے آپ ہمارا یہ دین مان لو. اس نے ایک لفظ دے دیا، اسلام سلامتی والا دین ہے. سلامتی ہے تو اسلام ہے، اور سلامتی نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. بنیاد سلامتی ہے. والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم. تفسیر نہیں کر رہا ہوں، حضرات علماء تفسیر نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اپنے عقیدے کے اعتبار سے کہوں تو حق ہے کہنے کا. وہ کیسے تو والشمس والقمر واللیل والنہار، والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم. اس لیے کہ سورج کی قسم تم کو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ یہی روشنی تمہارے کام آئے گی. والقمر ذات العج، سب جانتے ہیں چاند چلتا ہے پیچھے، اس کا ذکر کر دیا گیا. دن جب روشن ہو جائے، رات جب تاریک ہو جائے. 7 قسموں میں آخری قسم کیا ہے؟ آخری قسم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ایک لفظ کے لیے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نے کہا اور نفس جس کو اس نے بنا دیا، درست کر دیا. آئے دنیا میں کوئی انسان جو کہے نہیں یہ اس کا دعویٰ غلط ہے. قرآن کی بات اگر کرو تو قرآن ان سب چیزوں سے کیا سمجھاتا ہے؟ یہ ساری دنیا میں ہم یہ، ہم وہ، یہ مذہب، وہ ریلیجن، وہ عقیدہ، میں سب کو سامنے رکھ کر اتنی سی بات کرتا ہوں. قرآن کے اس سورے کو جو عیدین کی نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی اسی ایک آیت کو سامنے رکھو، وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. عزیزان گرامی، سورہ والشمس کی تمام آیات کو دیکھیں، اس میں کہیں لفظ ہے تفریق ہے مسلمان غیر مسلمان کی؟ کوئی تفریق ہے قرآن و غیر قرآن والے کی؟ یہی سورہ جو تمام نمازوں میں آئے آپ پڑھتے ہیں عیدین میں، اس کے اندر کی 7 قسموں میں سے آخری قسم کیا ہوا؟ نفس وما سواہا، نفس جس کو اس نے درست کر دیا، برابر کر دیا. وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بہت غور کیجیے گا. ساری دنیا سوچنے کا اور نفس کو ہم نے بنایا. اب وہ یہ نہیں کہتا. حضرات علماء تشریف فرمائے، ہو سکتا تھا، میں معاذ اللہ میں نہیں کہوں گا کہ ایسا ہوتا، غلط ہے، تفسیر بالرائے ہو جائے گی. کیوں نہیں ہے یہاں پر؟ فَعَلَّمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس نے نفس کو بنایا، پھر اس کو اس نے اچھائی اور برائی تعلیم کر دی. نہیں، یہ ہم جیسے جاہلوں کی لفظ ہوتی ہے. جو کائنات کا خالق ہے، اس انسان کا خالق ہے، اس نے کہا فَأَلْهَمَهَا، ہم نے اسے اچھائی برائی الہام کر دی. یہ الہام ویسے ہی ہے جیسے شہد کی مکھی کو معلوم بتا دیا گیا، جا وہاں پر پھل میں تیرے لیے رس موجود ہے، جہاں چڑیوں بتایا جاؤ اس وقت آشیانے میں جاؤ، جہاں میں سمندر کی مچھلیوں کو اس کی اجازت ہے اب یہ کرو. تو الہام اور ہے، القاء اور ہے، اشارہ اور ہے، اور وحی اور ہے. ایک صلوات محمد والے الہام. اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ جناب میں اسلام کے گھر میں پیدا ہوا،
مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، نہ، کہیں بھی آؤ، نیک و بد ہم نے اسی وقت تمہیں الہام، اشارہ دے دیا، یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ ہماری آپ کی حکومتیں راستے بنا دیتی ہیں، اشارے دے دیے جاتے ہیں، ادھر جائیے وہاں جائیے گا، ادھر جائیے وہاں جائیے، ہم اشاروں میں پرواہ نہیں کرتے ہیں، بہت اچھے ڈرائیور لے کے نکل جائیں گے، غلط راستے جنگل میں چلے جائیں گے، ہر جگہ پابندی ہے۔ ویسے ہی اس نے بھی اسلام، دین، شریعت، سلامتی کا راستہ بنا دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اس کا بہترین راستہ سلامتی ہے۔ اب سلامتی کے سارے اشارے اس نے ودیت کر دیے ہیں، الہام کر دیے ہیں، ہم اس سے ہٹ کر جائیں گے تو شیطان کے راستے میں جس کا چاہے چلا جائے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور سب سے بہتر مذہب کا راستہ، کوئی بھی ریلیجن ہو، کوئی بھی مذہب ہو، میں بہت زیادہ نہیں آپ کے سامنے وقت لوں گا، ظاہر ہے کہ کچھ طبیعت کی خرابی وغیرہ کے باوجود میں ضروری سمجھا کہ اس مجلس میں حاضر ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی، خیال کیجئے آپ کے تمام مذاہب اپنے اپنے طور پر اپنے ماننے والوں کو اچھے راستوں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ اچھا راستہ کیا ہے؟ بہت اچھے کپڑے پہن کے آ جاؤ، چہرے کو بہت اچھا بنا لو، بہت اچھی غذائیں استعمال کرو، بہت اچھا مکان بنا کے رہو، کیا یہ سب اچھائی ہے؟ ہر مذہب کہتا ہے اچھے بنو، تو اچھے کس بات میں بنو؟ ہمیں تمام مذاہب کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ اس منبر پر ہوں، ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، قرآن کریم سے گفتگو ہے، اسلام کی بات ہے، اس لیے اتنا کہہ دوں، جو اسلام کہہ رہا ہے کم و بیش ہر جگہ یہی بات ملے گی، اچھا بنو۔ یاد رکھنا میرے بچوں، تم بھی جب تبلیغ کرو، جب کہیں بات کرنے جائیں آپ اس کو نہ بھولیں، اچھا بنانے کی بات صرف دو باتوں میں مضمر ہے، ان دو سے ہم ہٹیں گے ہم کبھی کبھی برائی کے راستوں پر جائیں گے۔ پھر کہہ رہا ہوں، اچھا بننا یہ چہرہ اچھا بنا لینا نہیں ہے، یہ لباس اچھا بنا لینا نہیں ہے، اچھا بنانا یہ ہے، اچھا ہونا یہ ہے، جس کو ابھی میں کہوں گا کہ یہ اچھائی تم میں ہے تو تم اچھے ہو، اور یہ اچھائی تم دوسروں تک پہنچاؤ تب بھی تم اچھے ہو۔ وہ اچھائی کیا ہے؟ اپنے اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو اور مخلوق کی خدمت سے غافل نہ ہو۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ مخلوق کی خدمت، اپنے جیسے بھائیوں کی خدمت، جو ہمارے بس میں ہو۔ ہم جب بہت چھوٹے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، نازمیہ میں، ہمارے استاد ہمیں سکھاتے تھے، دیکھو اسٹیشن پر اگر کبھی جاؤ، رستے میں کہیں چلو، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تو اس کو ہٹا دینا۔ ایک دن میں چارباغ اسٹیشن پر، آپ کو یقین نہیں آئے گا کیسا بھی ہوا، چارباغ اسٹیشن پر میں کچھ لوگوں کے ساتھ گیا تھا، کسی کا استقبال ہونے والا تھا، ٹرین آ کے رک گئی ہے، ان کے لیے لوگ دوڑ رہے ہیں، میں یہ دیکھتا چلا جا رہا تھا کتنے کیلے کے چھلکے کہاں پڑے۔ وہ بچپنے کے استاد کا دیا ہوا سبق سارے چھلکے پھینکتا چلا گیا، یہ پتہ نہیں کس کا پیر پڑ جائے جو نیچے گرے۔ تو میں نے بچپنے میں دیکھا اسی یونیورسٹی سے نارمل اسکول والی روڈ پر کہ ہندو بھائیوں کو گلے میں تھیلا لٹکائے ہوئے اور بیسن ڈالتے ہوئے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھی اٹھیے کو پن کا کام ہے، تم بھی کرو۔ میں نے انگلینڈ میں دیکھا ایک انگریز کو، بڈھے انگریز کو گلے میں لٹکائے ہوئے تھیلا پرندوں کو نکال کے کچھ دے رہا ہے۔ ہر قوم کا ہر انسان پرندوں کو، چیونٹیوں کو، اللہ کی مخلوق کو غذا دے کے سمجھتا ہے
اس کی زندگی کی حفاظت کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے نیک کام کیا، ثواب کا کام کیا، پن کا کام کیا۔ اسلام یہ کہتا ہے سب سے بڑی محبوب مخلوق یہ انسان ہے، اس انسان کو بہتر طور پر اگر خدمت کرو گے تو اس سے بڑھ کر ثواب کی بات اور کیا ہوگی۔ صلوات محمد علیہ۔ کوفہ ہے، بس میں بات کو تمام کروں۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت نے جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے، اس کے بڑے واقعات ہیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت داؤد کے، حضرت سلیمان کے شروع کیا ہے تو بس اتنا کہ آخرت پر یقین۔ جس کو آخرت پر یقین ہوگا وہ اسی زندگی کو اپنائے گا۔ اذیت نہ پہنچاؤ دوسروں کو۔ ایک جملہ اور کہہ لوں، اس کے پس منظر میں بہت کچھ ہوگا جو میں کہوں گا، تشریح میں نہیں جاؤں گا، وہاں پر ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، جو ہمارے مولانا نے فرمایا ہے، التعظیم للہ والشفقۃ علی المخلوق، اللہ کی عظمت کا اقرار، اس کے مخلوقات پر شفقت۔ یہی دین، یہی اسلام۔ اب میں سوال کرتا ہوں، کسی کے انگلی میں کانٹا چبھ جائے، اس کانٹے کو نکال دینا ثواب ہے کہ نہیں؟ ایک کانٹا نکالنا ثواب ہے، اور کسی کے دل میں ہم کانٹا چبھو دیں، یہ ثواب ہوگا؟ بس غور کرنا، جتنا چاہے غور کرنا۔ ہم کو کتنا محتاط ہونا چاہیے دونوں باتوں میں۔ مسئلہ ہے کہ لوگوں نے کیسے پہچانا کہ یہاں پر امیر المومنین کی قبر ہے، نجف اشرف، وہ تو نہیں معلوم، کیسے پہچانا؟ اندازے سے ڈھونڈ رہے چل رہے ہیں، دیکھا قبر کے اوپر شیر، یہ تو بھموڑ کھانے والی شے، غریب گئے، دیکھا اس کے پنجے میں کانٹا چھپا ہوا ہے، اس نے اشارہ کیا، کانٹا نکال دیا، وہ سر جھکائے چلا گیا۔ اندازہ ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس نے آ کے پناہ لی تھی۔ ایسے اور واقعات ہیں۔ ہم بعض مواقع پر درندے ان تک کے ساتھ رحم کرتے ہیں، انسان کے ساتھ نہیں رحم ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک ہے مادی اذیت، جسمانی اذیت، اور ایک ہے روحانی اذیت۔ میں سمجھتا ہوں مادی اور جسمانی اذیت سے زیادہ سخت ہوتی ہے روحانی اذیت۔ جب شفقت کی لفظ آپ کے سامنے آ جائے تو شفقت میں دونوں باتیں دیکھنا، نہ اس کو ہم مادی اذیت پہنچائیں، جسمانی اذیت پہنچائیں، اور نہ اس کو ہم روحانی اذیت پہنچائیں۔ ہمارے حضور نے تبلیغات اسلام کے سلسلے جتنے راستے اختیار کیے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں دیکھتے چلے جاؤ۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کی مجلسی ذوق کو باقی رکھنے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، مولا آپ نے کتنے میدان جنگ میں دفاع میں، یہ نہیں کہ وہاں حملہ ہو رہا ہے، اپنے بچاؤ میں کتنے آپ نے قتل کیے؟ اتنے تو میں نے بھی کیے۔ کہ ہاں میری تلوار یہ دیکھ کر چل رہی تھی کہ نسل میں کوئی ایسا تو نہیں ہے۔ یہ سبق دینا ہے شفقت کا۔ تلوار ہے مولا کے پاس۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، غور سے سن لیجیے چند لفظ ہیں۔ مولا شدید دوپہر کی گرمی ہے، کوفہ ہے، جا رہے ہیں دوپہر، نجف اشرف، وہاں کی گرمی قیامت کی گرمی، کوفہ اور نجف سب۔ پرچم اسلام کوفے میں اس وقت نصب ہے، پوری دنیا میں اس پرچم کی بات ہے۔ ظاہری طور پر میرے آپ کے مولا اس طرح سے کہ اب ساری دنیا میں ہر طرف آپ کا پرچم، جا رہے ہیں۔ ایک عورت کو دیکھا جو اس گلی میں دوپہر کی سب دھوپ، میں وہاں رہ چکا ہوں، بڑی سب گرمی ہوتی ہے نجف کی، جو حضرات رہ چکے ہیں، وہ ایک کونے میں کھڑی رو رہی ہے۔ پوچھا اس سے کیوں رو رہی ہے؟ کہ میرے شوہر نے مجھے نکال دیا ہے، بہت ظلم کرتا ہے، تو گھر کیوں نہیں جاتی؟ کہا گھر نہیں جا پاؤں گی،
وہ مجھے بہت ستائے گا، بہت اذیت دے گا، بہت مارے گا۔ فرمایا اگر وقت بہت گرم ہے، ہوا بہت گرم ہے، ورنہ میں تیرے ساتھ چلتا۔ پھر ایک دم فرمایا کہ نہیں، کسی کے حق کو اس کے اقدار تک پہنچا دینا تاجیل ہونا چاہیے۔ تیرا گھر کہاں ہے؟ اس عورت نے بتایا، ساتھ چلے، اس دروازے تک آئے۔ اے گھر کے رہنے والوں، تم پر میرا سلام۔ جب آپ کے ساتھ دروازہ کھلا، ایک نوجوان سامنے آیا، اپنی عورت کو سامنے کھڑے دیکھا، بہت غصے سے اس سے پوچھا تو کیوں آئی ہے یہاں، اور اپنی زبان استعمال کی۔ مولا نے جواب دیا، یہ موسم ہے، یہ حالات ہیں، یہ کہاں جائے گی، کیا ہے، تم اس کو اپنے بھائی اس کو اپنے گھر میں لے جاؤ۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، یہ نہیں جانتا تھا کون ہے۔ اسی انداز میں جواب دیا، اچھا یہ اب آپ کو اپنی سفارش پہ لے کے آئی، اب تو میں اس کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں اس کو ابھی اور زندہ جلا دوں گا۔ جب یہ کہہ کے اس نے اپنے ارادے کو عمل میں لانے کی کوشش کرنا شروع کی کہ بڑھے اس عورت کی طرف جو ظلم کرنا چاہے تو کرے، تب مولا علی نے اپنے قبضہ شمشیر پر ہاتھ ڈالا، تلوار باہر نکالی، اس سے فرمایا جتنا کہا گیا اس پر عمل کر، آگے نہ بڑھ۔ اتنے میں لوگ گلی سے گزرنے والے 2 3 4 جمع ہوتے گئے، وہ مولا کو پہچانتے تھے۔ ایک ایک نے سلام شروع کیا، مولا آپ پر ہمارا سلام، مولا آپ پر ہمارا سلام۔ وہ گھبرایا، یہ کون ہے؟ معلوم یہی تو مولا علی ہیں۔ لرزنے لگا، اب کیا کروں؟ کہا دوڑ دوڑ کر مولا کے قدموں میں گر، معافی مانگ۔ آیا فوراً، آپ نے فرمایا پہلے اپنی زوجہ سے بات کر۔ دوڑ کر اس کے پیروں پر گر پڑا۔ اس کا پلٹا، آقا مولا جو ہمیں آپ حکم دیں، آپ یہاں آ گئے، میرے دروازے پہ آ گئے، میرے گھر پہ آ گئے، اس کی سفارش میں آ گئے۔ 2 جملے اس سے کہا، اس کو اپنے گھر میں لے جائے، اس کی عزت و حرمت کا خیال رکھ۔ اس کی طرف مڑے، آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ تیرے پیر اس کو پکڑنا پڑے۔ دونوں گھر میں چلے گئے۔ میں نے اس روایت کو دیکھ کے یہ نتیجہ اخذ کیا، دنیا کہتی ہے تلوار میدان جنگ کے لیے ہوتی ہے، نہیں تلوار گلیوں میں بھی ہوتی ہے، حق کا دلا دینے، حق کو دلا دینے کے لیے۔ صلوات محمد والے۔ یہ نہیں ہے، یہ دین، یہ شریعت، دوسروں کے کام آؤ، خدمت جس حد تک ممکن ہے، اذیت سے بچاؤ اپنے کو بھی، دوسروں کو بھی۔ بس ہم جس کی مجلس میں یہاں ہیں، ڈاکٹر سوگوار حسین، میں ایک بات یہاں کہنے جا رہا ہوں جو آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی، ہرگز نہیں معلوم ہوگی، تو میں کہنے جا رہا ہوں۔ جب مولانا کلب عابد صاحب قبلہ ایکسیڈنٹ ہوا، حالات بہت خراب تھے، بشرامہ تک ہم بھی گئے۔ میں اس دن بارہ بنکی کے قریب پچھم بلاؤ ایک جگہ ہے، وہاں ایک مسجد کا سنگ بنیاد، امام باڑے کا سنگ بنیاد رکھ رہا تھا۔ بہت خطرناک راستہ ہو کے وہاں تک گئے تھے ہم، گومتی کنارے وہ جگہ ہے کہ وہاں کچھ لوگ آئے، پولیس والے، پھر کچھ اور لوگ، پھر میرے بڑے بھائی مرحوم وہ بھی آ گئے۔ میں ممبر پر تھا، پرچے دیے گئے، مولانا کلب عابد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے تھے، مگر پھر بعد میں پھر پرچہ آیا تو معلوم نہیں ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ جو کیفیت اس وقت ہوئی، وہاں سے واپس آ گئے، بشرامہ تک گئے، سب پورا شہر گیا کہ ادھر ہی سے آئے گی، لے کر آیا مختصر۔ ہمارے عزیز مرحوم بھائی کلب صادق صاحب، انہوں نے کہا کہ ساری ذمہ داری حمید الحسن تمہاری ہے۔ بے حال تھے وہ اپنے گھر کے اندر، جس کیفیت میں تھے، ابھی دفن کیجیے، ابھی دفن کیجیے۔ ہجوم تھا سڑکوں باہر طرف،
میں نہیں سمجھ پا رہا تھا یہ کیوں ضد کر رہے ہیں ابھی دفن کی. ایک صاحب ہوتے تھے یہاں مرحوم، لوگ جانتے ہوں گے ان کو، ایم غلام حسین صاحب مرحوم. انہوں نے کہا کیسی بات آپ کر رہے ہیں، ان کی بیٹیاں ممبئی میں ہیں، ان کا تو انتظار کیا جائے. کس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس وقت میرے وزیر بھائی کلب صادق صاحب نے مجھ سے کہا میں کچھ نہیں جانتا، آپ جانیے جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کیجیے. تو میں نے کہا آپ کو بھی میں اطمینان دلائے دیتا ہوں، ہماری قوم کے 2 ڈاکٹر ہیں، ان کو میں یہاں بلاتا ہوں، انہیں بھیجوں گا. اگر انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ صبح تک، کیونکہ کئی دن ہو گئے تھے، صبح تک انتظار کیا جائے تو انتظار ہم کریں گے، اگر نہیں تو ہم اسی وقت سارے امور انجام دیں گے. بلوایا. ایک ڈاکٹر رضوی صاحب ہوتے تھے جنہوں نے اس امام باڑے میں بنانے میں بڑا حصہ لیا، مرحوم نے، کھدرا کے تھے. ان کے اخلاق، ان کے خانوادے کے لوگ ہوں گے، میری ملاقات نہیں ہے. میرے پاس آتے تھے، تشریف لاتے تھے. اس کی نئی تعمیر جب ہوئی ہے اسی حسینیہ آغا باقر کی، تو اس میں ڈاکٹر رضوی صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے. ان کو بلایا. دوسرے ڈاکٹر سوگوار صاحب کو بلایا. جہاں مجمع میں بلا لاؤ آئے. چھوٹی سی جگہ تھی جہاں کلب صادق صاحب پلنگ میں ہجوم ہے، اس میں وہ دونوں آئے. میں نے ان سے کہا میں آپ دونوں کو ذمہ داری دیتا ہوں، جائیں جہاں پر باڈی ہے، جہاں میت ہے اس عاصمی امباڑے میں، وہاں آپ جا کر چیک کریں اور مجھے بتائیں کہ ہم صبح تک انتظار کریں کہ نہ کریں، اور میں آ رہا ہوں وہیں. وہ دونوں چلے گئے. ان سے اجازت لی. امام باڑے میں آیا، سیڑھیوں پر بیٹھ گیا. میرے ساتھ مولانا حسن نقوی صاحب اور کون خود مولانا آغا روحی صاحب، ہم سب بیٹھے ہوئے. اس درمیان کا جملہ بیان کر رہا ہوں جس کے اصالِ ثواب کی مجلس پہ ہم یہاں ہیں. ہماری قوم میں کیسے کیسے لوگ تھے، ان کی ذمہ داری میں نے دی تھی. جب وہ میرے قریب آئے سب بیٹھے ہوئے تھے، جھک کے کان میں انہوں نے پیچھے ایک خیمہ لگا ہوا تھا، اس میں غسل ہو رہا تھا. جھک کر کان میں مجھ سے اتنا کہا، آپ نے میرے سپرد بہت سخت مگر صحیح ذمہ داری دی تھی. ڈاکٹر رضوی خود ہارٹ کے مریض ہیں، وہ نہیں جا سکتے تھے، وہ چلے گئے. میں نے جا کر دیکھ لیا ہے. جملہ سنیں گے آپ، جس میں ڈاکٹر سوگوار صاحب کا کہنا کہ آپ نے میرے ذمہ سپرد کیا. کوئی نہیں جانتا ہوگا، ان کے گھر والے بھی نہیں جانتے ہوں گے. جب انہوں نے کہا کہ اب تک 20,000 پوسٹ مارٹم میں کر چکا ہوں، 20,000 پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں. اس دل کے انسان تھے. آپ ان کے بیٹھے ہیں بھتیجے. انہوں نے یہ کہا کہ بہت خاموشی مجھے سے کہا، کیونکہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہاں پر. مولانا بہت چپکے سے کان میں کہہ رہے ہیں یہاں پر کچھ تھا، وہ میں نے ٹھیک کر دیا ہے، اور اب آپ اطمینان سے کل صبح تدفین کا اعلان کر سکتے ہیں. ورنہ رات ہی کو ہو جاتی. اٹھے، مجمع پہ اعلان کیا کہ آپ سب اپنے گھروں کو جائیں، سویرے 9 بجے آ جائیں گے. اس وقت میں انشاءاللہ آپ لوگ سب مشاہد کریں گے. یہ ڈاکٹر سوگوار. پھر اس کے بعد اور باتیں اس کو میں چھوڑتا ہوں. یہاں تو قوم میں ہر وقت یہ کیا کہا، وہ کیا کیا، وہ کیا کہا، وہ کیا کیا. ہم اسی میں مبتلا ہے. اس ابتلا نے ہم سب کو ڈرا رکھا ہے، کیسے کوئی اچھی بات کرے. ہر جگہ ڈر ہے، خوف ہے کہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے یہ تو غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے. خیر اسی وقت وہ آئے. میں ٹیلے والی مسجد والے، میں نے چپکے سے کہا نہیں، ہرگز چپکے سے کہا، سامنے کہا نہیں، کیونکہ قوم نہ جانے دیتی. آگے بڑھ کے اکیلا گیا، جا کے ان سے کہا جس وقت وہاں گئے ٹیلے والی مسجد کے پیش امام ان کے والد سے، تیار رکھیے ہم لائیں گے. اور جب وہاں تک ہم پہنچے آئے تو ہم نے مجمع کو اس طرف کیا، ایک دم ان کو اندر. ثبوت یہ ہے کہ اندر جب نماز ہو رہی اس میں ٹیلے والی مسجد کے پیش امام پڑھا رہے ہیں، ان کے قریب میں کھڑا ہوں، ہم دونوں نے مل کے پڑھائی. وہاں والد صاحب نے پڑھائی. یہاں میں ان کے ساتھ اس لیے نہیں کہ پڑھاؤں اور کچھ ہو، قوم کو جواب دینا ہے.
کیونکہ آپ یہ کہیں یہ کیا ہوا. ہمارے ڈاکٹر سوگوار صاحب نے، آج میں تھوڑی دیر ذکر کر رہا ہوں کیوں میڈیکل لائن اپنائی. آپ کو معلوم ہے، آپ حقیقی بھتیجے، سگے بھتیجے ہیں نا. آپ کو نہیں معلوم ہوگا جو بیان کرنے جا رہا ہوں. نظر پڑ گئی آپ پر. آپ کے قریبی سوگوار صاحب کے چچا ہوتے تھے، بھائی ہوتے تھے، خادم بھائی ہوتے تھے، عزادار حسین، عشرت صاحب. یہ سب گورکھپور کا بہت بڑا خانوادہ، جنہوں نے امام باڑہ علی شان گورکھپور میں، خادم حسین صاحب کا امام باڑہ مشہور، ان کے والد وہاں بھی جا چکا ہوں مجلس پڑھنے. بہت عالی شان امام باڑہ ہے. وہاں سے لے کے کپتان گنج تک سب ان لوگوں کی زمینداریاں ہیں. بڑے اچھے حالات کے لوگ، یوں کہہ لیجیے کہ رجواڑہ جسے کہیے، وہ ان لوگوں کے گھر کے حالات تھے. یہ ڈاکٹر سوگوار حسین، ان کے بھائی عشرت صاحب، عزادار صاحب، دونوں آج دنیا میں نہیں آئے میرے پاس. مولانا آپ سے ایک کام لینا ہے. میں نے کہا فرمائیے. وہ سوگوار آپ کو بہت مانتے ہیں، اور وہ انہوں نے دروازہ بند کر لیا ہے، کمرہ بند ہے، اندر رو رہے ہیں. قیامت کی گرمی پڑ رہی ہے، وہ اندر لحاف اوڑھے لیٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے میں باہر نہیں نکلوں گا، جان دے دوں گا. یہی ڈاکٹر. ہم گئے، بہت دروازہ کھڑکھڑایا. پھر میں نے یہاں تک کہا آپ تو مجھے بہت محبت دیتے ہیں حمید الحسن، دروازہ کھول دیجیے. بڑی مشکل سے دروازہ کھولا. سوگوار صاحب نے گاڑھا چشمہ چہرے پر، پسینے میں ڈوبے ہوئے، وہ لحاف ہٹایا جس کو دوپہر کی دھوپ، گرمی قیامت کی. یہیں حیدر گنج کی پہلے جہاں شہنشاہ بلڈنگ اس کے قریب کسی جگہ کرائے پہ تھے لوگ. کیوں پریشان ہیں آپ؟ یہ اس مجلس کی مناسبت سے بات کہہ رہا ہوں. کہا مولانا میں اب جان دے دینا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے لیے آگے پڑھائی کا کوئی راستہ اب نہیں ہے. کیوں نہیں راستہ ہے؟ اس لیے کہ میری آئی سائٹ بہت کمزور ہے، اور یہ مجھے کسی جگہ میں انٹرویو میں کامیاب نہیں ہونے دے گی. میں ہر جگہ فیل ہو جاؤں گا. اس کی ضرورت ہر جگہ ہے. میں کوئی پڑھائی نہیں کر سکتا، تو اس سے بہتر ہے جان دے دوں. بچے تھے، نوجوان تھے. ہمارے ذہن میں بات آئی. ہم نے کہا سب سے پلٹ کے کہا، ان سے بھی پوچھا ایک بات بتلائیے، کیا میڈیکل لائن میں جانے کے لیے بھی آئی سائٹ کا ہونا ضروری ہے، پکا ہونا؟ سب چونک پڑے. سب نے کہا نہیں، اس میں تو شاید ضروری نہیں ہے. میں نے کہا سوگوار صاحب آپ میڈیکل لائن اختیار کیجیے گا. یہ تکلیف جو آپ کی ہے، اس کا بدلہ آپ یہی دیں گے کہ آپ دنیا کے انسانوں کو زیادہ سے زیادہ میڈیکل لائن سے خدمت کریں گے. سوگوار کھڑے ہو گئے، ہنسنے لگے، اتنا خوش ہو گئے. اس کا میں عراق پڑھنے چلا گیا، واپس آیا تو ایک دن مجھے ایک نوجوان کہیں ملا. آپ نے نہیں پہچانا؟ میں نے کہا نہیں. کہہ لے میں سوگوار حسین ہوں، میں میڈیکل میں اب یہاں ایم ڈی کر رہا ہوں یا فلاں کر رہا ہوں. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہمارے ساتھ جو حیدری ہاسپٹل ہم نے کھولا تھا، میں ان بچوں نے، ظہیر میاں بیٹھے ہیں، تنویر میاں بیٹھے ہیں، طیب میاں ہیں، سلیم میاں ہیں، ان سب نے مل کے، فرید میاں، سب نے محنت کی. آج مسجد نازمیہ کا وہ ایک شعبہ ہے. اب نہیں کر رہے ہیں ہم اس کام کو، جو نام رہ جائیں وہ رہ جائیں. ان سب لوگوں نے محنت کی، اور آپ کو معلوم ہے بقول خود ڈاکٹر سوگوار صاحب کے 15 لاکھ انسانوں کو انہوں نے فائدہ پہنچایا. 15 لاکھ، 2 روپے ٹوکن فیس پر بڑے بڑے علاج. ساری دنیا سے لوگ آتے تھے. ڈاکٹر سوگوار صاحب کی زندگی میں علم کا منصب یہ تھا کہ وہ آخر وقت تک حضرت مولانا کلب عابد صاحب قبلہ علیہ مقامہ کی خدمت کا وہ فریضہ انجام دے رہے تھے جو کوئی نہ دے. اور دنیاوی اعتبار سے ان کی خدمت کا انداز یہ تھا کہ صرف میرے جانتے جانتے 15-20 لاکھ مریضوں کو فائدہ پہنچایا. یہ ہے دونوں رخ کہ ہم اللہ والے بھی ہیں اور اس کی قوم پر رحمت کرنے والے بھی ہیں. یہی ہے مذہب. صلوات محمد علیہ. یہی مثالی زندگی. یہ حسینی ہے، یہ ممباڑے، یہ سب اسی لیے ہیں کہ یہاں کے بیٹھتے ہیں، کچھ سیکھتا ہے. اور یہاں ان امامباڑوں میں، ان حسینیوں میں، ان حسینیات، یہ درگاہیں، یہ کربلائیں، یہ سب صدقہ ہے ان سلاطین اودھ کا یا اور ہمارے پورے ہندوستان میں، کہ جنہوں نے ان راستوں سے ہمیں وہاں سے وابستہ رکھا.
کچھ لوگوں نے یہ طے کیا حسین ٹیکری وغیرہ بنا کے بس یہاں زیارت کرنا کافی ہے. ایک بات بتا دوں، جب میں عراق میں پڑھ رہا تھا تو ایک آواز اٹھی جو رتلام سے آگے حسین ٹیکری ہے، وہاں کے لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ بس یہاں تک پر آ جاؤ، کربلا جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت بمبئی کے بہت بڑے عالم تھے آغا شیخ محمد حسن نجفی صاحب، ان کی تائید میں تمام علماء نے دستخط کیے کہ اب حسین ٹیکری جو وہاں ہے رتلام کے بعد، وہاں جانا حرام ہے. اگر تم یہ فتویٰ دے رہے ہو کہ حسین ٹیکری آ گئے، کربلا جانا غلط، یہیں آنا کافی ہے، تو تمہارا یہ فتویٰ حرام ہے، اب یہاں آنا حرام ہے. جو درگاہ کربلا تم کو یہاں سے وہاں لے جانے کا شوق دے، وہاں جانا ثواب ہی ثواب ہے. صلوات محمد و آل محمد. بس دوستو، آپ سب جمع ہوئے پردیس میں ان کی زندگی کی آخری سانس. لیکن بڑے اچھے انسان تھے، پورا گھرانہ ان کا، پورا خانوادہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پسماندگان کو ان کے گھر میں تسلیت اور تعزیت دیتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ آپ کے لیے بھی شرف اور عزت ہے کہ آپ کا گھر کا ایک بزرگ ان بزرگیوں کے ساتھ دنیا میں اپنی زندگی گزار کے چلا، کہ اس کو لوگ ان اتنے اچھے الفاظ سے یاد کریں اور یاد کیے جاتے رہیں گے. اور یہ امور خیر ان کے جانے کہاں تک جاری رہیں گے، جب ان کے شفا دیے ہوئے، علاج کیے ہوئے، یعنی کتنے غریب غربا جن کا علاج وہ اپنے پاس سے کر دیتے تھے. پیسے کے لیے میڈیکل لائن نہیں لی تھی، صرف خدمت کرنے کی، دوسروں تک ہمارے اس فن کا جو صلہ ہے وہ پہنچ جائے، مریض کو شفا مل جائے. میں نے اس کو کہا ماہ رمضان کی دعا جو ہر مسجد میں لوگ پڑھتے ہیں، جس کے اندر 13 فقروں میں سے یہ ایک فقرہ ہی بہت کافی، اللہم اشف کل مریض، اے اللہ ہر مریض کو شفا دے. یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان مریض ہوں ان کو، مسلمان مریض کی بات نہیں ہے. غیر اقوام کے جتنے افراد ہیں وہ قرآن سے لے کے دعاؤں تک آئیں جو ہمارے پڑھی جاتی ہیں، سب جگہ آپ کو ملے گا. ہاں، آپ کی قوم کو سمجھانے سکھانے کے لیے ہر ایک کچھ کہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات اس کے اندر یہی ہے کہ غیروں کے کام آنے کا جذبہ ہو اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہو. میں نے جیسے ابھی آپ کے سامنے مولا علی کی مثال پیش کی تھی. بس عزیزان، یہی بات ہے جو کربلا کی سرزمین سے دنیا کو بتلائی گئی. جس نواسے کو رسول نے اپنے سینے سے لگایا تھا، جانتے تھے کہ تیروں تلواروں سے چھلنی کیا جائے گا، لیکن اس کی قربانی قیامت تک انسان کو انسانیت کا سبق دے جائے گی. ایک چھوٹے سے علی اصغر کے واقعے کو بھی یہ قوم، ننھے منع علی اصغر کے واقعے کو بھی ہماری قوم ساری دنیا میں نقل کرتی ہے، صرف اس لیے کہ کم سن بچے کی شہادت بھی یہ یاد دلا دے گی کہ اس کی شہادت کیوں تھی، کیوں تھی. مثال دوں، کربلا 2 محرم آ گئے، پانی بند ہوا، 10 محرم آئی، صبح اذان علی اکبر ہے، ظہر کوئی نہیں ہے، اب چند اپنے گھر کے لوگ، اب وہ بھی نہیں رہ گئے. کس لیے سب قربانیاں ہیں؟ بہت اس مرثیے کو آپ نے سنا جو میرے اور آپ کے مظلوم امام کی زبان پر عصر عاشور کربلا میں ہے. ہم نے آپ نے بہت سنا اور سنتے ہیں، اس رخ سے بھی غور کی. سب ہو چکا، اب صرف امام. پہلا انداز کیا ہے؟ میدان میں آئے، حل من ناصر، کوئی ہے مدد کو آنے والا؟ دور تک سناٹا، خیموں سے آوازیں آئیں، بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، گھوڑا موڑا خیموں تک آئے. یہ میری زندگی میں آوازیں کیوں، یہ رونا کیوں؟ آقا آپ نے جب کہا کوئی مدد کو ہے تو آپ کے 6 مہینے کے بچے نے خود کو گہوارے سے گرا دیا ہے. فرمایا لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو. ابا کا سایہ کیا، آئے،
تشریف لائے مقتل میں، دونوں ہاتھوں پر بلند کیا، لوگ سمجھے قرآن بلند کر رہے ہیں، ابا کا سایہ ہٹایا، ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو ہاتھوں پر بلند تھا۔ وہ وقت سب نکل گیا، کیا ہوا، کس طرح سے ایک معصوم بچے کی شہادت ہو گئی۔ تیر چلایا گیا، امام کی آغوش میں شہید کیا گیا، لے کر آئے، خیمے پاس آوازیں دیں، اے رباب اپنے بچے کو لے جا۔ بیویاں درے خیمہ تک دوڑ کر آ گئیں۔ یہاں میں نے تاریخ میں، روایت میں یہ منظر دیکھا، لیکن اس کے بعد میں وہی ایک مرثیے کا ایک جملہ پڑھوں گا اور بات کو ختم کر دوں گا کہ جب سب درے خیمہ پر ہیں تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ امام نے اپنے ہاتھ بڑھائے اس ماں کی طرف جس کا یہ بچہ ہے، 6 مہینے کا علی اصغر، امام کے ہاتھوں پر خون سے رنگین، ہاتھ بڑھایا رباب کی طرف، لیکن میں نے یہ منظر دیکھا کہ بڑھے ہوئے ہاتھ موڑ دیے زینب کی طرف۔ آقا یہ ایسا کیوں کیا؟ شاید جواب ملے کہ ایک ماں اپنے بچے کو اس طرح کیسے لے گی، میں نے زینب کی طرف، لیکن یہ کربلا کی ماں کا دل تھا۔ پوچھ لیا آقا یہ آپ کے چہرے پر خون کیسا؟ یہ آپ کے چہرے پر خون کیسا؟ جواب دیا رباب تمہارے بچے کا خون ہے، اس لیے من لیا ہے کہ اس شان سے اپنے نانا کے سامنے جاؤں۔ ایک مرتبہ رباب بڑھی، آگے بڑھ کر اپنے بچے کے جسم پر ہاتھ پھیرا، خون لے کے سر کے بالوں میں ملنا شروع کیا۔ آقا آپ اس شان سے رسول کے سامنے جائیں گے تو یہ دکھیاری ماں اس شان سے سیدہ کے سامنے جائے گی۔ ہاں عزیزان گرامی، یہی وہ وقت ہے کہ اس قربانی کا منظر سامنے آتا ہے، تب میرا اور آپ کا امام پکار کر کہتا ہے، میرے چاہنے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کیف استسقی لطفلی بابا یرحمونی، میں کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور یہ رحم کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ یعلم الذین ظلموا یوم القیامۃ ینقلبون بار رابق محمد والے و تمام شرکاء مجلس کو ان کی دلی شریف مقاصد میں کامیابی عطا، جو مریض ان کے امراض سے شفا عطا فرما، جو مقروض ان کی خیرات میں عطا فرما، ہم سب کو زندگی کے آخری سانس تک راہ محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھ، تمام دنیا سے موذی وبا کو نیست و نابود فرما، تمام مومنین مومنات تمام دنیا کے لوگوں کو اپنی حفاظت میں فرما، زندگی کے آخری سانس تک ہم سب کو راہ محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھ، ظہور عزت و حجت میں تاجیل فرما۔ ایک بار آپ حضرات اور مرحوم سوگوار حسین صاحب ابن جناب خادم حسین صاحب کے لیے عیسیٰ علیہ السلام